شاہ آپ بتائے گا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر کئی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں اور اب بھی ٹرولنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس سلسلے میں اس ضمن میں پکی بات کرنی چاہیے، ثبوتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جب لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا جانا چاہیے تو اس بارے میں بھی ثبوتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ رحمان اظہر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ رحمان اظہر صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنیادی طور پر الیکشن کروانے کی ذمہ داری ہے۔ آج عدالت میں بھی، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس حوالے سے سوال ہوتا رہا۔ اعتراضات جو عائد کیے گئے ان کے ثبوت پراپر طور پر نہیں دیے جا سکے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ تحریک انصاف کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر الزام لگاتی ہے تو ثبوتوں کے ساتھ آئے۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں سن سکتا ہوں۔ اچھا دیکھیے، اب اس میں یہ بات لازمی طور پر درست ہے کہ اگر الزام ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ سوالات عدالتوں کے اندر پوچھے جاتے ہیں، اور میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں درست ہوتی ہیں یا نہیں جب ان کو عدالتی پیمانے کے اوپر پرکھا جاتا ہے تو پھر اس کے متعلق بہت سارے سوال ہوتے ہیں۔ یہی بات وجہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز اور جو سوشل میڈیا پر ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ جب عدالتی پیمانے پر ان کو پرکھا جاتا ہے تو کچھ ٹھہرتی ہیں اور کچھ نہیں ٹھہرتی، اور اس کی وجہ سے ٹھیک ہے۔ رحمان اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، تمام مہمان ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ بیرسٹر گوہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ریفلیکشن ہے الیکشن کمیشن کے باعث ہونے پہ۔ الیکشن کمیشن اس فائل کو، اس کیس کو ایسے چیز کر رہا ہے جو کبھی پہلے کسی نے نہیں چیز کیا ہے۔ میں صرف یہ گزارش آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا تھا۔ جو ہماری ہیئرنگ 26 تاریخ کو ہوئی تھی وہ 4 گھنٹے پہ ہیئرنگ ہوئی تھی۔ اس وقت ہماری پٹیشن میں نہ اس وقت نہ ابھی نہ وفاقی حکومت پارٹی ہے نہ صوبائی حکومت پارٹی ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن کے بہاف سے الیکشن کمیشن کے سارے آرگومنٹس ان کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے 1.5 گھنٹے بحث کی ہے، اور اس بحث میں ان کی ساری کنٹینشن ریپروڈیوس ہے۔ اس ججمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا وفاقی حکومت کے بہاف سے وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جس کی حاضری لگی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس آرڈر کو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آئینی ادارہ ہائی کورٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسٹے ویکیٹ کرو، اس سے قبل کہ اس آئینی ادارے نے اس اسٹے کو امپلیمنٹ کیا ہو۔ انسٹیڈ الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول ایشو کیا تھا کہ آپ کی جو ریزرو سیٹس کی اسکروٹنی ہے ہم اس کو 13 تاریخ تک لے کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بلہ لینا اس لیجیٹیمیسی کا بہت بڑا کوشچن آئے گا آپ کے الیکشن کا۔ 227 ریزرو سیٹ آپ ہم سے نہیں لے سکتے۔ آپ بلہ لیں گے تو آپ کے الیکشن کو دنیا کبھی ریکگنائز نہیں کرے گی۔ آپ اس ملک کے 859 سیٹس پہ اگر آپ الیکشن کروائیں گے انڈیپینڈنٹ تو آپ نے بنیاد رکھی ہے، اور آپ بنیاد رکھیں گے کرپشن کی، ہارس ٹریڈنگ کی، جس کے بارہا مذمت کی گئی ہے، جس کی سب کی سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ ایک سٹیبل حکومت کے لیے اس ناسور کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیسیجن اجلت میں دی گئی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف آج ہی فیصلہ کریں گے۔ ہم سپریم کورٹ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جتنی جلدی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تاکہ سٹیبلٹی بھی آ جائے اور یہ واضح ہو جائے کہ کون سی پارٹی جس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ تو کہہ چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا نشان لینا تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ڈیزولوشن کے مترادف ہے۔ تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے انشاءاللہ کل ہی ہم آپ کے عدالت آئیں گے، مہربانی فرما لے اور جلدی سے ہمیں بھی سن لیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تو بلا جو آپ کے امیدوار ہیں، ظاہر ہے آپ نے کل کہا کہ ہم عام اسمبل پر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ جو آپ کے امیدوار اب الیکشن لڑیں گے وہ علیحدہ انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے، تو اس بارے میں کیا دیکھیں سپریم کورٹ اگر ہمارا بلہ بحال نہیں کرتی
اور ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہتا، تو آبویسلی پھر انڈیپینڈنٹ کی حیثیت یہی ہے کہ ہر امیدوار کو ایک الگ سے نشان ملتا ہے۔ دیکھو اس سے ووٹر بھی کنفیوز ہوں گے، ڈس انفرنچائز بھی ہوں گے، سسٹم جو بھی جیتے گا اس میں ڈیموکریسی کی ہار ہوگی، اس میں سسٹم کا ہار ہوگا، اس میں جمہوریت کی ہار ہوگی، اس میں ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی۔ ایسا نہ کیجیے گا۔ سر یہ بتائیے گا، خاص طور پہ آپ کا بیان جو آج بہت ڈسکس ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور کیا آپ لوگوں نے ایک کنڈیشن سیٹ کر لی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کی جو سپورٹ آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ ہے وہ وڈرا کر لی جائے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک منٹ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، میں نے اس پہ اسٹیٹمنٹ ہم نے دیے اور بارہا مرتبہ دیے ہیں، اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوشچنز ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوشچنز ہوگا۔ کل کی اسٹیٹمنٹ جو نصرت جاوید صاحب سے منسوب ہے، نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف سے، اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی۔ کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے، کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا، نہ ہم نے آئی ایم ایف کو کل ڈسکس کیا ہے، نہ اس کے اسٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے، ہم نے یہ نہیں کہا۔ ہم کہتے ہیں اکانومی کو بشمول آئی ایم ایف کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، جب آپ خرید و فروخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ اکانومی کو کیسے سٹیبل کرو گے؟ 80% سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی، 20% سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسے جمہوریت نہیں سن سکتا۔ یہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے۔ نصرت جاوید کی اسٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے، اس کو چاہیے تھا اسٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج فریم ہو گیا، کس طرح سے آپ اس ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کریں؟ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارڈ ٹائم میں آ کر کے صرف آپ انڈائٹ کرا رہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا، لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے؟ آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بلے کو ریسٹور نہیں کرتی، اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار جو ہیں، تو دیکھیں کیا کنسیڈر کریں گے آپ آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں؟ دیکھیں ہم بائیکاٹ بوائیکاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں۔ قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے، ایک ہی سمبل ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے، وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے۔ مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو، ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں،